Good evening, sir. My name is Sejal Yadav. My question is, the Muslim brethren in India, why do they refrain from saying Vande Mataram? And what is the reason? I mean, Vande Mataram is a thing which symbolizes Indian nationalists and doesn't have a religious identity. Sister Voida, yesterday you were there in the program? No, sir. Because this question was asked by another sister yesterday. But since you were not yesterday, I'll repeat my answer. The sister asked the question that why do Muslims refrain from saying Vande Mataram? Before I give the answer, why do Muslims refrain, I would give some advice that even the Hindus should refrain. Why? Because it goes against the scriptures. As I mentioned earlier, in the earlier answer, when our Sikh brother he asked the question, I gave you quotations from Upanishads, from Veda, that Almighty God should worship Him alone and no one else. He has got no images. Now, Vande Mataram is a song in which thrice it says that Vande Mataram, I bow down to my motherland. Now, in Hinduism, you worship only Almighty God and no one else. God is the creator of this country also. Fine? So it goes against your scriptures. And Hinduism is against idol worship. Hinduism says you bow down only to Almighty God and no one else. You worship Him alone, no one else. So besides Muslim, first I would like to say it goes against the Hindu scriptures. You ask any Hindu scholar, if you ask a layman or a laywoman who's unaware of the Hindu scriptures, they may not know it goes against. Coming to nationality, I'll tell you afterwards. As far as Muslims are concerned, again this verse, Vande Mataram, it goes even against the Quran. Because in Islam, we worship only Almighty God and no one else. And this country, India, we Muslims, we love the country, we respect the country. We follow the laws of the country. As long as the law of the country do not go against the law of the Creator Almighty God, we have no objection in following any law of any country. But if the law of the country contradicts against the law of Almighty God, then we don't follow. So Almighty God is the creator of this country. So who should we bow to, the country or to Almighty God? As far as India is concerned, most of us Muslims, we love the country, we respect the country. If required for the truth, we are ready to die for the country, but we will not bow to the country. Why? Because it goes against the law of the Creator. Similarly, no Saudi should bow to Saudi Arabia also. Don't think this is only by Indian Muslims. In Saudi Arabia, a Saudi will never bow down to Saudi Arabia. In Pakistan, a Pakistani Muslim will never bow down to Pakistan. It is not a special law for India because Saudi Arabia is not superior than Allah subhanahu wa ta'ala. Pakistan, the name may be Pak, but it is not superior to Allah subhanahu wa ta'ala. So this law is the same. And the concept is that we too love the country. But if it contradicts, for example, in Islam, we consider after Allah and the Messenger, in this world, the person who we respect maximum is our mother. Our mother bore us in a womb for 9 months. We love her. We respect her. We're ready to die for her. But we can't bow down to her also. When I cannot bow down to my biological mother, where is the question of me to bow down to this land? Why? Because neither my biological mother, neither this land of mine is superior to the Creator. Furthermore, there are 12 lines in the Vande Mataram. 3 is Vande Mataram, which is against Quran and Hadith. Similarly, there are attributes given to Almighty God about Durga, about Lakshmi, about wealth, etc., which contradicts against the concept of Islam. So because it goes against, it is belittling God. So I will not belittle my Creator just for this country. But I love the country. That does not mean that I do not love the country. And this song was written by whom? It was written by Bankim Chakrabarty. For what? It was a political move. And now a few years back, they want to create a century and they don't even know the date when it is written down. It is more for political motives
that the Indian politicians want to make a thing. But these Hindu Indian politicians don't know that they're going against their own Veda by making a political issue. Hope that answers the question. Thank you, sir. تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی اور امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ ایک عجیب سا فتنہ ہے جو کہ آیا ہے اس دنیا میں, اور ڈاکٹر رسالہ احمد اپنے بیان میں کہتے تھے کہ یہ ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہے کہ اپنے ممالک سے صرف محبت کرے. ہمارے پٹھانوں میں کافی زیادہ ڈیبیٹس ہوتے تھے ہمارے سوشل میڈیا پر. افغانی جو پٹھان تھے وہ اور پاکستانی یہ سارا دن ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. تو یہ ایک قوم پرستی اور جہالت والی غیرت تھی جو یہ کرتے تھے. اور اب بھی بہت سارے آپ لوگ خود دیکھ لیں دوستوں کہ چائنا میں مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے. وہاں پر وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا. ہم جیسی چائنا کا نام سنتے تو ہم مطلب کہ ہمیں ان کی دوستی یاد آ جاتی اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. لیکن بھارت سے ہم کتنی نفرت کرتے ہیں. جو عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا یا سیاستدانوں کی وجہ سے بھارت سے ہم کتنی نفرت کرتے ہیں. حالانکہ بھارت میں پاکستان سے زیادہ مسلمان آباد ہے. اور جو ایک کشمیر کا معاملہ ہے تو اس طرح کئی سارے معاملے اور بھی ممالک کے ساتھ ہیں, لیکن ہم کسی سے اتنا نفرت نہیں کرتے. اور بھارت اور پاکستانی سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. حالانکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بھی پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے اور کافی زیادہ ہمارے جو عام مسلمان ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے. اور اس طرح جیسے اس لڑکی نے وندے ماترم کا کہا ہے تو اس کا کسی کو علم ہے نہیں کہ یہ کس سے کہتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ویڈیو میں باقی جو مسلمان ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے ان کی اچھائی بیان کی کہ وہ اپنے ملک کے سامنے جھکتے نہیں ہیں بلکہ جھکتے صرف اللہ کے سامنے. تو اللہ کرے کہ ہم اس یقین کے ساتھ ہمیں موت آئے کہ ہمارا دل اور ہمارا سر اور ہمارا مکمل جسم یہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مزید سوال جواب بھی آپ کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ اپلوڈ کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں. والسلام.